الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ اپنی زندگی میں ایک اور رمضان ہمیں گزارنے کے لیے موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ یہ انسان یہاں چند روز کا مہمان ہے اور یہاں رہتے ہوئے اپنی مہلت کو استعمال کرتے ہوئے ہر انسان اپنے فرض منصبی کو ادا کرتے ہوئے اگلے سفر پر روانہ ہوگا۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جس نے اس دنیا میں اپنی زندگی کو اللہ کی یاد والی زندگی بنایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں والی زندگی بنایا، شریعت مطہرہ کے مطابق اپنے وقت گزارا۔ ایسا انسان اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ فقط فاز فوزا عظیما اس کامیاب انسان پر صادق آتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر ہماری زندگیوں میں رمضان کو لائے ہیں۔ ایسا مہینہ ہے رمضان کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا ایک لمحہ اور باقی 11 ماہ کے پوری لمحات مجموعی طور پر جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں 11 ماہ میں نازل ہوتی ہیں، وہ رمضان کے ایک لمحے کے برابر پھر بھی وقت نہیں رکھتے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ موقع آیا ہے ہماری زندگی میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کی قدردانی کریں، اس کے اوقات کی قدر جانیں، اس کے اوقات کو قیمتی بنائیں اور اپنے روٹھے رب کو منائیں۔ ہمارے جتنے بھی اکابر گزرے ہیں، سلف صالحین، ان کی زندگی کے بارے میں جب لکھا گیا تو یوں ان کی بزرگی کا تذکرہ کیا گیا کہ فلاں بزرگ تو بہت بڑے بزرگ ہیں، اور دلیل یہ دیتے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنے رمضان المبارک کو پایا ہے۔ یعنی بزرگی کا جو پیمانہ تھا اور بزرگی اور ترقی کے درجات کا اندازہ لگانے کے لیے جو معیار تھا، وہ رمضان المبارک طے تھا کہ اس بندے کی زندگی میں اتنے رمضان المبارک آئے ہیں۔ اور میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی بڑی ترغیب دی ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کی آمد معامد پر صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ تمہارے درمیان ایک برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اس میں اللہ رب العزت تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تم پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، تمہاری خطاؤں کو معاف کرتے ہیں اور تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ینظر اللہ تعالی الی تنافسکم فی، تنافس کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے کو، کہ جس طرح دنیا کی زندگی میں نوجوان بچے اور بچیاں اپنی ہم جماعتوں سے سبقت لے جانے کے لیے محنت اور مشقت کرتی ہیں تاکہ ہم کلاس میں پہلے درجے میں پاس ہو جائیں، اسی طرح اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ دوسرے بندوں سے رمضان کی عبادت میں کیسے سبقت لے کر جاتا ہے۔ اور واقعی میرے بھائیوں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم رمضان المبارک کے مہینے کو پاتے تو ہم محسوس کرتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان 3 باتوں میں اضافہ فرما لیا کرتے تھے۔ پہلی بات اور پہلا عمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت رمضان میں عبادت کے لیے بہت زیادہ کوشش اور جدوجہد فرمایا کرتے تھے۔ حالانکہ عام دنوں میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے دعا کیا کرتے تھے، کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ حالانکہ آیا ہے کہ حتی یتورم قدماہ، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر ورم آ جایا کرتا تھا، یعنی آپ کے پاؤں مبارک قدمین متورم ہو جایا کرتے تھے۔ تاہم رمضان المبارک میں آپ کی یہ عبادت پہلے سے بھی زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ دوسری بات جو صحابہ کرام نے محسوس فرمائی کہ آپ عام دنوں کی نسبت اللہ رب العزت کے راستے میں رمضان المبارک میں زیادہ خرچ فرمایا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کو کھول لیا کرتے تھے، یعنی بہت کھلے دل کے ساتھ، فیاضی کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ صدقہ خیرات فرمایا کرتے تھے۔ اور تیسرا عمل اور تیسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ مناجات گریہ زاری کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ ان 3 باتوں میں رمضان المبارک کے اندر آپ کی زندگی میں تبدیلی معلوم ہوا کرتی تھی۔ عبادت کے اندر زیادہ جستجو کرنا، اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کرنا اور دعاؤں کے اندر گریہ زاری پیدا کرنا۔ اللہ کرے کہ ان 3 اعمال کو ہم بھی ان رمضان میں کرنے والے بن جائیں۔ میرے بھائیو، اس سیزن سے، اس نیکیوں کے موسم بہار سے اگر ہم زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اپنے روٹھے رب کو منانا چاہتے ہیں، اپنی بگڑی بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں چند چیزوں کا خاص اہتمام کریں۔ اس اہتمام کی وجہ سے امید ہے کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے فیوزات و برکات سے ہمیں مالا مال فرما دیں گے۔ پہلا عمل جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے کہ روزے کی ہم حفاظت کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کو مکمل آداب کے ساتھ تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ان اوقات کو گزاریں۔ کھانے پینے اور جماعت سے تو پابندی ہے ہی، ہمیں اس بات کی بھی پابندی کرنی ہے کہ ہم ظاہر میں روزے دار ہیں تو ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہو، ہم ظاہر میں اگر روزہ دار ہیں تو ہماری کان بھی روزے سے ہو، ہم اگر ظاہر میں ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو ہماری شرمگاہ بھی روزہ دار ہو، ہمارے کان بھی روزہ دار ہوں، ہماری زبان بھی روزہ دار ہو، دل و دماغ بھی روزہ دار ہو۔ اس طرح سر سے لے کر پاؤں تک ہم روزہ دار بن جائیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصیام جنۃ ما لم یحرقها، کہ روزہ دار آدمی کے لیے ڈھال ہے روزہ جب تک وہ اسے پھاڑ نہ دے۔ ڈھال سے مراد کیا ہے؟ ڈھال سے مراد یہ ہے کہ روزہ انسان کے لیے شیطان سے حفاظت کا کام کرتا ہے۔ کس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کس طرح پھٹ جاتا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ روزہ جھوٹ اور غیبت سے پھٹ جاتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والعطش، کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے جن کو روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ کیوں؟ انسان نے روزہ تو رکھا ہے لیکن ساتھ غیر رمضان کے معمول گانا سننے کو بھی جاری رکھا۔ روزہ تو رکھا ہے لیکن بازار جاتے ہوئے نامحرم پر نظر پڑنے سے اجتناب نہیں کیا۔ روزہ تو رکھا ہے لیکن بہتان لگائے
روزہ تو رکھا ہے لیکن جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، روزہ تو رکھا ہے لیکن فواحش سے نہیں بچا، تو ایسا روزہ میرے بھائیو اللہ کے ہاں اجر نہیں پاتا. یہ ظاہرداری کا روزہ ہے، روزے کی حقیقت اس کو حاصل نہیں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث، کہ روزہ کھانے اور پینے سے بچنے کا نام ہی نہیں بلکہ روزہ تو لغو اور فوش کاموں سے بچنے کا نام روزہ ہے. اس طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا من لم یضع قول الزور والعمل به، جو بندہ جھوٹ اور اپنے عمل کے کھوٹ کو نہیں چھوڑتا، فرمایا فلیس له حاجۃ فی ان یضع طعامہ وشرابہ، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں. یعنی روزے کی حالت میں تمام آزاد وہ روزے کی حالت میں ہوں گے. انسان جھوٹ سے بچے گا، برے اعمال کو چھوڑ دے گا، تمام اعضاء کو اللہ کی عبادت میں لگا دے گا، تمام اعضاء کا روزہ رکھ لے گا. ایسا روزہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر پاتا ہے. اور واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم روزے سے ہوتے ہیں لیکن کم تول رہے ہوتے ہیں، ہم روزے سے ہوتے ہیں لیکن ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں، رشوت لے رہے ہوتے ہیں، بہتان لگا رہے ہوتے ہیں، لوگوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. ایسا بندے کی بھوک اور پیاس کو اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں ہم کوشش کریں کہ روزے کی حفاظت کریں. دوسرا عمل جس کا ہم نے لحاظ رمضان میں رکھنا ہے وہ ہے عبادت کی کثرت. ہم یہ عہد کریں اس رمضان میں کہ ہم 5 وقت نماز تکبیر اولیٰ کی پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کریں گے اور دیگر مسنون اعمال، نفلی عبادات، ذکر اذکار کی کثرت کریں گے. عبادت کے اندر اپنے جسم کو تھکائیں گے. میرے بھائیو ہمارے جسم دنیا کے معاملات میں الجھے رہنے کی وجہ سے تو بہت زیادہ تھکتے ہیں. کاش زندگی میں کوئی ایسا وقت بھی آئے کہ ہمارا جسم اللہ کی عبادت کرتے کرتے تھک جایا کرے. کوئی ایسا وقت آئے کہ ہماری آنکھیں نیند کو ترس جائیں. میرے بھائیو عبادت میں رکاوٹ کس چیز کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ میں سرکش شیاطین کو اس رمضان المبارک میں قید کر دیا کرتا ہوں. اب پھر بھی ہم اگر عبادت نہیں کرتے تو پھر رکاوٹ کس چیز کی ہے؟ انسان کے عمل میں رکاوٹ میرے بھائیوں پھر نفس کی ہے. شیطان ہمارے نفس کو اتنا بگاڑ دیتا ہے، نفس پر اتنا غلبہ پا لیتا ہے کہ وہ تمام ہمارے نفوس شیطان کے چھوٹے چھوٹے شتونگڑے بن جاتے ہیں اور یہ ہمارے نفس کو سیدھا نہیں ہونے دیتے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں قرآن پاک کو تراویح میں سننا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ہم مسجدیں تلاش کرتے رہتے ہیں کہ جہاں پونے گھنٹے میں 30 منٹ میں تراویح ختم ہو جاتی ہے. ہم ایسی مسجدیں ڈھونڈتے رہتے ہیں. کاش ہم زندگی میں ایسی مسجد بھی ڈھونڈیں کہ جہاں اہتمام کے ساتھ، لحن کے ساتھ، مخارج کی ادائیگی کی صحیح ادائیگی کے ساتھ کوئی قاری مجود قاری پڑھ رہا ہو. ہم ایسی جگہ ڈھونڈیں. اس لیے میرے بھائیوں یہ دوسرا عمل ہے کہ ہم عبادت کی کثرت کریں اس رمضان المبارک میں. تیسرا عمل کہ ہم دعاؤں کی کثرت کریں، مناجات کریں، گریہ زاری کریں، رو رو کر اپنے رب کو منائیں. اور واقعی یہ رمضان کے لمحات ایسے لمحات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں. اس لیے ہمیں بھی دعاؤں کی کثرت کرنی چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً، یعنی رمضان المبارک میں ہر مسلمان کے شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اس لیے ہمیں اللہ کے آگے رو رو کر دعائیں کرنی چاہیے. نہ معلوم کون سی ایسی گھڑی ہو کہ جس میں ہماری مانگی ہوئی دعا شرف قبولیت پائے اور ہماری بگڑی بن جائے. تہجد کا وقت میرے بھائیوں قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، خاص وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں
اور پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کر دوں. لہذا سحری سے پہلے تہجد کے نوافل پڑھ کر اللہ کے آگے گریہ زاری کرنی چاہیے اور اپنی تمام حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم پیش کریں اور اپنے رب کو منائیں. حدیث میں آتا ہے کہ افطار کے وقت روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. فرمایا 3 بندوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرا عادل بادشاہ کی دعا اور تیسرا مظلوم کی دعا. اس لیے میرے بھائیو افطاری کے وقت دعاؤں کا تو خاص اہتمام کرنا چاہیے. میرے بھائیو غور کیجئے کہ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، برگزیدہ بندہ ہو، اور وہ آدمی ہمیں بتا دے کہ خواب میں مجھے بشارت ہوئی ہے اور تمہیں چاہیے کہ فلاں وقت تم اللہ کے آگے دعا کرو تو تمہاری دعا قبول ہوگی. اب خود سوچ لیجئے کہ نیک بندے کی بشارت کا اثر ہم پر کتنا ہوتا ہے، اور ہم خوب رو رو کر لجاجت کے ساتھ، گریہ زاری کے ساتھ رو رو کر دعائیں کرتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی نے بتایا ہے کہ فلاں وقت قبولیت دعا کا وقت ہوگا، جو دعا مانگی جائے گی وہ دعا قبول ہوگی. میرے بھائیو اس میں کوئی شک نہیں کہ ولی بتائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ ان ولیوں کے سردار، نبیوں کے سردار، اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کی دعا افطاری سے قبل اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، رد نہیں فرماتے. تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے افطاری سے پہلے اپنے اوقات کو فارغ کر لیا کریں اور خوب لمبی چوڑی دعائیں رقت کے ساتھ، گریے کے ساتھ مانگا کریں. مگر ہوتا کیا ہے، عصر کے وقت ہمیں کام یاد آ جاتے ہیں، خاص طور پر خواتین کو. مرد دکانیں بند کرتے ہیں، بھاگتے دوڑتے شٹر ڈاؤن کرنے کے بعد آخری وقت میں افطاری کے وقت گھر پہنچتے ہیں. خواتین عصر کے بعد ہی کچن کے کاموں میں مصروف ہوتی ہیں اور خوب جو قیمتی وقت ہوتا ہے وہ کچن میں گزار لیتی ہیں. اور افطاری کے جب دسترخوان سج جاتا ہے تو پھر ہم آپس میں بات کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے افطاری میں وہ چیز بھی ہونی چاہیے، فلاں پھل بھی ہونا چاہیے، فلاں نمکین چیز بھی ہونے چاہیے، سموسے پکوڑے بھی ہونے چاہیے. یہ ساری چیزیں ہمیں یاد رہ جاتی ہیں، لیکن رہ جاتا ہے تو دعا کا عمل رہ جاتا ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ دار کی افطاری سے قبل مانگی ہوئی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. میرے بھائیو آج سے ہم عہد کر لیں کہ ہم انشاءاللہ افطاری سے پہلے اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں گے. اور افطاری کا وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پورا دن بندہ ایک عمل کرے اور شام کو اس کا پھل ملنے کا وقت. ہم نے دنیا میں دیکھا کہ مزدور صبح سے لے کر شام تک کام میں مصروف رہتا ہے اور یہاں آ کر کام کرنے کے بعد مالک کے سامنے بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے مزدوری ملے گی. اور مالک میں چاہے جتنی مرضی خامیاں ہو، وہ جھوٹ بھی بولتا ہو، کینہ بھی رکھتا ہو، بغض بھی رکھتا ہو، ہرس بھی رکھتا ہو، حسد والا بھی ہو اس کے دل میں جذبہ، تکبر بھی وہ کرتا ہو، لیکن اس کی شرافت نفس اس کو مجبور کرتی ہے کہ یہ مزدور صبح سے لے کر شام تک اپنے پسینے کو بہاتا رہا، محنت مشقت کرتا رہا، اب میں نے اس کو ضرور ضرور اس کا پوری اجرت دے کر روانہ کرنا ہے. میرے بھائیوں اگر ہماری شرافت نفس تمام تر خامیوں کے باوجود مزدور کو اوقات کے بعد مزدوری دینے پر مجبور کر دیتی ہے تو آپ خود سوچئے کہ ہم نے بھی تو بھوک پیاس کاٹی، ہم نے بھی تو پیاس برداشت کی، ہم نے بھی تو بھوک برداشت کی، اور شام کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ کیسے بغیر مزدوری کے ہمیں تنخواہ دیں گے؟ ہرگز نہیں. میرے بھائیوں صدق یقین کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ افطاری کے پہلے ہم اللہ سے دعا مانگیں گے. اللہ دن بھر میں
ہماری محنت کو، ہمارے اعمال کو، بھوک اور پیاس کو، روزے کو قبول فرما کر اس اجرت پر، اس کی اجرت ہمیں افطاری سے پہلے ضرور عطا فرما دیں گے۔ اس لیے حدیث شریف میں اس بات کی ترغیب بھی آئی ہے کہ رمضان شریف میں استغفار کی ہمیں کثرت کرنی چاہیے، ہم جنت کی طلب کریں، جہنم سے پناہ مانگیں۔ لہذا ان دعاؤں کو، ان تینوں چیزوں کو ہم اپنی دعاؤں میں بار بار اللہ سے طلب کیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بامراد فرمائیں گے۔ چوتھی چیز، چوتھا عمل اس رمضان میں کیا ہونا چاہیے؟ وہ ہے تلاوت قرآن مجید کی کثرت۔ باقی رمضان المبارک کو قرآن پاک سے ایک خاص نسبت ہے، کیونکہ قرآن مجید اسی ماہ میں نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، جتنے بھی، وہ ساری کی ساری اسی ماہ میں مبارک میں نازل ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اس مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں کثرت سے پڑھا جاتا ہے، کثرت سے سنا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی ماہ مبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پورے قرآن پاک کا ورد کیا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے۔ آپ کے بعد صحابہ کرام سے لے کر آج تک یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کی جاتی ہے۔ ہمارے بہت سے اکابر اس ماہ میں ایک دن میں ایک قرآن پاک اور بعض 2 قرآن پاک بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی اپنے اکابر کی طرح کثرت تلاوت کو اپنا شعار بنانا چاہیے، اور اس رمضان المبارک میں ہمیں تلاوت کلام پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ تو یہ 3-4 اعمال ہیں کہ جن کی ہم نے کثرت کرنی ہے۔ پہلا عمل کہ روزے کی حفاظت کرنی ہے، تمام اعضاء کا روزہ رکھنا ہے۔ دوسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح عبادت کی کثرت کرنی ہے۔ تیسرا، دعاؤں کی کثرت کرنی ہے، اور چوتھا تلاوت قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان المبارک کو ان اعمال صالحہ کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا مانگ لیجیے۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز، یا غفار، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کا خاتمہ فرما، دن رات میں کیے گناہوں کو معاف فرما، بھولے یاد گناہوں کو معاف فرما، تنہائیوں محفلوں میں کیے گناہوں کو معاف فرما، اعلانیہ خفیہ کیے گناہوں کو معاف فرما، ارادہ بے ارادہ کیے گناہوں کو معاف فرما۔ اے مالک، ہماری نظروں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینے میں اپنی محبتیں پیدا فرما، اپنے عشق کی آتش سے ہمارے قلوب کو روشن فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، انگ انگ، بوٹی بوٹی، ہڈی ہڈی میں اپنا ذکر جاری فرما۔ اے میرے مالک، یہ رمضان المبارک ہماری زندگی میں دوبارہ آیا، یا اللہ اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے ماہ غفران بنا دیجئے، یا اللہ اس کے آداب کے ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، کثرت سے اپنے مال سے صدقہ نکالنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، تلاوت کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جس طرح ہم نے ظاہر کا روزہ رکھا، باطن کا روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہماری یا اللہ زبانوں سے سچے اعمال جاری فرما دیجئے، جھوٹ سے ہمیں محفوظ فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کی بھی حفاظت فرما دیجئے، اٹھی ہوئی آنکھوں کو جھکا دیجئے۔ اے میرے مالک، ہر ایک عضو کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا
غفر لہ ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے روزہ رکھا اللہ تعالیٰ پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے مالک ہماری تو بہتات ہو گئی گناہوں کی، یا اللہ گرتے پڑتے اس رمضان مبارک میں ہم آ گئے، اس آس کے ساتھ روزہ رکھ لیا کہ ہم روزہ رکھیں گے آپ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ میرے مالک آپ بھی سچے، آپ کے محبوب بھی سچے، یا اللہ ہمارے پچھلے سارے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ آئندہ زندگی شیطان اور نفس سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ آئندہ زندگی یا اللہ اپنی رضا والے اعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجئے، مسنون اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ذکر و تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، درود شریف استغفار کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ دوسری روایت میں آقا نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس نے رات کا قیام کیا احتساب اور ایمان کے ساتھ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، میرے مالک ہم نے شروع کر دی تراویح، قیام اللیل بھی شروع ہو گئی، تہجد بھی شروع کر دیے، میرے مالک کرم فرما دیجئے، اب ہماری پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے میرے مالک کرم فرما دیجئے، اس رمضان کو ہماری زندگی کا مثالی رمضان بنا دیجئے۔ یا اللہ مہربانی فرما کر اعمال کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی روزہ افطار کرنے سے پہلے مانگی ہوئی دعاؤں کو میں قبول کرتا ہوں، میرے مالک مہربانی فرما دیجئے، ہم افطاری کے وقت آپ سے آپ کی محبت کے طلبگار ہیں، اپنی سچی محبت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسنون اعمال کی یا اللہ توفیق کے طلبگار ہیں، ہماری زندگی کو سنتوں سے بھر دیجئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم اپنی زندگی میں یا اللہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ آدھی رات کا اٹھنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ اس رمضان میں ہم تہجد کی کوشش کرتے ہیں، عام یا اللہ دنوں میں بھی اور غیر رمضان میں بھی تہجد کی توفیق ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مالک کرم فرما دیجئے، ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ پاکستان کو قیامت کی صبح تک قائم دائم فرما دیجئے۔ یا اللہ کرونا وبا سے اہل پاکستان کو یا اللہ بلکہ پوری انسانیت کو محفوظ فرما دیجئے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، وبا میں گھرے ہوئے لوگوں کو صحت کاملہ عطا فرما دیجئے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما دیجئے، بے روزگاروں کو اچھا روزگار حلال طیب روزگار عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مالک کرم فرما دیجئے، ہم بے سکونوں کو سکون قلب عطا فرما دیجئے، ہم غافل بندوں کو یا اللہ ذکر کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما، امت مسلمہ کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما، ہمارے مشائخ اساتذہ والدین اعزاء اقربا جو دنیا سے رخصت ہو گئے جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما۔ یا رب کریم مہربانی فرما، جو حیات ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔